بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، رزق اور دولت کی خاص تسبیح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ رزق، عزت، شہرت سب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ مقروض ہیں اور قرضے کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں اور قرض داروں نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل آپ کو ان کے چنگل سے نکالے گا۔ یہ ایسا عمل ہے، جس نے بھی آج تک اس عمل کو کیا وہ کروڑ پتی بن گیا، وہ ارب پتی بن گیا، لاکھ پتی بن گیا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے بھی بس اس عمل کو کرنا ہے، اور ایسا عمل ہے، اس عمل کے بغیر آپ نے معزز سامعین کرام زندگی نہیں گزارنی۔ اپنے گھر والوں کو بتائیے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے، اپنے دوست احباب کو بتائیے کہ یہ رزق کی خاص تسبیح ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ پہلے خود آزما لو، پہلے خود کر لو، بعد میں آپ نے کسی کو بتانا ہے۔ یہ رزق کی تسبیح، جو آپ پریشان ہیں، پریشانی کے اندر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، نہ گھر اچھا لگتا ہے، نہ باہر اچھا لگتا ہے، نہ کچھ کھانے کو من کرتا ہے، نہ کچھ کھانے کو جی کرتا ہے، اور نہ کچھ پینے کو جی کرتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر آپ اس عمل کو کر لیجئے، رب کعبہ کی قسم کہ یہ عمل آپ کی زندگی کے حالات کو بدل دے گا۔ یہ عمل آپ کی مشکلات کو ایسے ختم کر دے گا جیسے تھی ہی نہیں۔ تو جلدی کیجئے، اس عمل کی طرف آئیے۔ یہ کروڑوں کا عمل ہے، لاکھوں کا عمل ہے۔ کیوں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اگر کوئی آتا اور سوال کرتا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا عمل بتایا جائے کہ میں اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا پلا سکوں، میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ جب کوئی ایسا بتاتا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ انہیں یہ عمل بتاتے کہ جاؤ اللہ کے پیارے نام کا یہ عمل کر لو، فجر کی نماز کے بعد رزق کی اور دولت کی یہ تسبیح کر لو، بجائے مانگنے کے دینے والے بن جاؤ گے، بجائے کسی کے دروازے پہ جانے کے خود لوگ لینے کے لیے تمہارے دروازے پہ آئیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو قرض کی وجہ سے تنگ کرتے تھے، آج آپ کے ساتھ دوستیاں لگائیں گے کہ اس سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ معزز سامعین کرام، ایسا مجرب آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ زندگی میں حالات آتے ہیں انسان پر، اور جب حالات آئیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات انسان کی آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ اس میں جتنا خرچ کرو گے، رب کعبہ کی قسم اتنا ہی میرا اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے صدقہ کرنا ہے، صدقہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے تنہائی میں اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر آپ کا دل، دماغ، سب کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، جب یہ سب کچھ ہو جائے، پھر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جگہ کی قید نہیں ہے، گھر میں ہو، گاڑی میں ہو، بنگلے میں ہو، جہاں کہیں آپ کا دل کرتا ہے وہاں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے 3 بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ پڑھنے کے بعد آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے 7 بار۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جب انسان مشکل میں ہو، جب انسان تکلیف کے اندر ہو، تو وہ اپنے رب کو پوری توجہ کے ساتھ پکارتا ہے، تو آپ نے بھی پوری توجہ کے ساتھ پکارنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں، یا گھر والوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں، یا دوست احباب کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں، اور ادھر اس عمل کو بھی کر رہے ہوں۔ ایسا نہیں کرنا۔ یہ دولت کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کی مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا اللہ غیبی خزانوں سے آپ کو عطا کرے گا۔ تو آپ نے 5 بار تعوذ، 7 بار تسمیہ آپ نے معزز سامعین کرام پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اسی ویڈیو میں سے آپ نے پیچھے کر کے 5 بار تعوذ سن لینا ہے اور 7 بار تسمیہ سن لینی ہے، لیکن 3 بار اپنی زبان سے بھی ادا کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، بڑے غور سے، بڑے پیار سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھتے وقت کوشش کریں ایسے پڑھیں کہ گویا میرا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھ لی تو اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو اسی ویڈیو میں سے 7 بار آپ نے درود پاک سن لینا ہے۔ اگر تلفظ صحیح ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سن کے تو 3 بار اپنی زبان سے بھی ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام قرآن پاک کی یہ صورت، قرآن پاک کی یہ رزق والی تسبیح آپ نے کر لینی ہے۔ 3 مرتبہ صرف آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پڑھنے کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام اگر تلفظ صحیح ہے تو ٹھیک، نہیں تو 3 مرتبہ یہاں سے سنیں اور 1 بار اپنی زبان سے ادا کریں۔ پھر رزق کی وہ خاص تسبیح جو فجر کی نماز کے بعد کرنی ہے وہ کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ اس کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ بھی 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ کوثر پڑھتے وقت بسم اللہ ساتھ لازمی پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور پھر 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ کیسے؟ استغفر اللہ
استغفر اللہ، یہ استغفار 33 مرتبہ آپ نے کرنا ہے۔ 11 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت فجر کی نماز کے بعد کریں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔